السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک۔ اللہم عرفنی نبیک فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك۔ اللهم عرفني حجتك فإنني حجتك عن ديني۔ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله۔ اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام۔ اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وجمیع قبور الائمہ علیہم السلام فی عامی ھذا وفی کل عام۔ شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، اس عزا خانہ دے بانیان اور مومنین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں۔ اپنے اپنے تمام مرحوم خانوادہ بالخصوص اور انہاں دے ساتھی شہداء دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم ابعث ثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین، لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات، بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بحق محمد وآل بیتہ الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمدللہ قلوبنا بمدح حسین علیہ السلام۔
الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين الصلوات والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومروج احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم رزقناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلوات برادران ایمانی احباب العبید انتہائی محترم و معزز سامعین، خدائے لم یزل ولا یزال نے حضرت انسان نو اس کائنات دا مرکز و محور قرار دیتے آسمان دا شامیانہ، زمین دا فرش، سلسلہ انبیاء و اوصیاء، کتب سماوی، دین اسلام، یہ جتنا ضابطہ حیات اور جتنا نظام کائنات اللہ نے بنائے، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان ہمیشہ دی کامیابی حاصل کر لے، اخروی کامیابی۔ اور اس انسان نو خلقت دے بعد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے اس انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق فرمایا۔ کدہیں فرمایا کھنکھداتی ہوئی مٹی، گوندھی ہوئی مٹی، کدہیں فرمایا من طین لازب۔ اس مقام تے اس آیت مجیدہ سورہ مومنون خالق فرما رہے ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے خلق فرمایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس مٹی کے جوہر کو نطفہ میں بدل کے اسے مناسب مقام پہ رکھا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو جمے ہوئے خون میں بدلا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس جمے ہوئے خون کو لوتھڑے میں بدلا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون اور لوتھڑے سے ہم نے ہڈیاں خلق فرمائیں، فقصونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، اور پھر فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر۔ لفظی نہیں مفہومی ترجمہ میں انجاز کردہ، پھر خالق فرما رہے او بندگان خدا دیکھو کیا تھا اور کیا بنا دیا۔ مٹی کے جوہر سے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر لوتھڑے سے عظامہ، ہڈیاں، فقصونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس، تھا کیا اور بنا کیا دیا۔
اور اس معمولی ابتدا سے اتنا خوبصورت انسان خلق فرمایا کہ خود کہتا ہے، فرماتی ہے اللہ کی ذات فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتنی خوبصورت مخلوق کو خلق فرمایا۔ اس معمولی ابتدا تو خلق کر کے چار قسمہ والتین والزیتون وطور سینین وحوض البلد الامین، مجھے طور کی قسم، مجھے تین کی قسم، طور سینا کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ خالق فرما رہے مجھے اس شہر کی قسم، اس شہر مکہ کی قسم، تین زیتون طور سینا شہر مکہ کی قسم، چار قسمہ کھا کے رحمان فرما رہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں انسان نو کیڑا سونا خلق فرمائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اور پھر صرف خلق نہیں کیتا، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، جو نہیں جانتا تھا اس کا علم عطا کیا، اور پھر علم عطا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، پھر اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور پھر بولنے کی طاقت کے بعد پوری کائنات کو هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پھر ساری کائنات میں جو کچھ ہے میں نے انسان کے لیے خلق فرمایا۔ اور حالت کیا ہے؟ پھر فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس بنی آدم کو عزت عطا کی، تکریم عطا کی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو خشکی کی سواریاں بھی عطا کی، ہم نے اس کو سمندروں پہ بھی سواریاں عطا کی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس اپنے انسان کے لیے پاکیزہ رزق خلق فرمایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور پھر فرماتا ہے میں نے جو کچھ بنایا تھا ساری مخلوق پہ اس انسان کو فضیلت عطا فرمائی، اشرف المخلوقات کا تاج، پیدائش سے عزت دار بنایا، قبر کے جانے تک عزت، روح نکل گئی جسم بچ گیا، لیکن پھر بھی فرماتا ہے میرے بندے کی اہانت نہ ہو، اسے غسل دیا جائے آب سدر کے ساتھ، آب کافور کے ساتھ، آب خالص کے ساتھ، اسے خوبصورت لباس پہنایا جائے، اسے کافور سے حنوط کیا جائے، اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے، اس کی مغفرت کی دعا مانگی جائے، اس کو سخت ہاتھ نہ لگائے جائیں، جیسا میں نے اس کو عزت دار خلق کیا تھا، قبر کے آنے تک میرے اللہ کی طرف سے اس کو عزت و تکریم ملتی رہے۔ 7-8 آیات میں جناب دی خدمت تلاوت کی تھی، ہم نے خلقت کی، ہم نے اشرف بنایا، ہم نے عزت دی، ہم نے تکریم عطا کی، ہم نے رزق عطا کیا، ہم نے فضیلت عطا کی، ہم نے علم عطا کیا، ہم نے بولنے کی طاقت عطا کی۔ اسے انسان نو قرآن 12 مقامات نے فرمایا تو بڑا ناشکرہ ہے، تو بڑا کفران نعمت کرنے والا ہے، تو بڑا میں اللہ کو ٹھکرانے والا ہے، تو بڑا جلد باز ہے، تو بڑا کفر کرنے والا ہے، تو بڑا بخیل انسان ہے۔ کو توجہ فرمائیے جناب، ترائے لفظہ نال خطاب کیتا اس، کدائیں بشر آکھیس، کدائیں انسان آکھیس، اور کسے مقام تے بنی آدم دے لفظ نال خطاب فرمائیس، اے بنی آدم، اے انسان، اے بشر، کدائیں فرمائے وَخَلَقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ بڑا بیچارہ ہے، کدائیں فرمائے اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ غَفَّارٌ، یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا ناشکرہ اور نعمتوں کو ٹھکرانے والا ہے، کدائیں فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، یہ بڑا بخیل اور کنجوس ہے، کدائیں فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عُجُولًا، یہ بڑا جلد باز ہے، کدائیں فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ بڑا جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، إِنَّ الْإِنسَانَ لَغَفُورٌ مُبِينٌ، کدائیں فرمایا یہ واضح انکار کرنے والا ہے،
کہ نہیں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا تو صحیح تجھے کس چیز نے مجھ جیسے رب کے سامنے مغرور بنا دیا۔ میں نے تجھے عزت عطا کی تھی، میں نے تجھے تکریم عطا کی تھی، میں نے تجھے علم عطا کیا، میں نے تجھے بولنے کی طاقت عطا کی، میں نے تجھے رزق پاکیزہ عطا کیا، میں نے تجھے عزت دار بنایا، میں نے تجھے سواریاں عطا کی، میں نے تمہیں جہان پہ فضیلت دی۔ تیری یہ حالت، اور میرے محترم سامعین گویا کہ خالق دا سامنا چاندے میں اس انسان نو ویکھنا کیسا چاندہ ہس، مگر اے میری نعمتاں لے کے بن کے آ گیا ہے۔ ادا حقیقی مقام کیا ہا، ادا حقیقی شرف کیا ہا، مگر زندگی کس طرح بسر کر رہے۔ اور چند مقامات تے انسان نو خطاب کر کے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، یہ تو ایسا ہے جب ہم اس کو نعمتیں عطا کریں، صحت عطا کریں، بخت عطا کریں، اولاد عطا کریں، عزت عطا کریں، اور کچھ عرصے کے بعد یہ نعمتیں میں واپس لے لوں، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ قَفُورٌ، نا امیدیاں دکھانے لگ جاتا ہے، مجھ جیسے خالق کا انکار کرنے لگ جاتا ہے۔ صحت بیماری جو بدلی نہیں، ایدھی نافرمانی تے ناشکریاں، بھول گیا نعمتاں جو عطا جو کیتی ہے ہستے ہو دی امانت ہائی، میں لے لوں تو کیا ہوتا ہے لیعوسن قفور، نا امید ہو جاتا ہے، نا شکریاں کرنے لگ جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، لیکن دکھوں کے بعد اگر میں نعمتیں عطا کروں، بیماری کے بعد صحت آ گئی، زوال کے بعد عروج آ گیا، بے اولادی کے بعد اولاد آ گئی، غربت کے بعد دولت آ گئی، زوال کے بعد بہتری آ گئی، تو کیا کرتا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور میں نعمتیں عطا کروں تو اکڑ اکڑ کے چلنے لگتا ہے، مانتا ہی نہیں کہ دی کس نے تھی۔ کدی یاد ہے میری اپنی محنت، کدی یاد ہے میری ذہانت، کدی یاد ہے میرے بخت، کدی یاد ہے میرے سجن، کدی یاد ہے میری دولت، لفارحٌ فخور، پھر اکڑتا ہے، پھر تکبر کرتا ہے، مگر سارے نہیں، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو میرے ہوتے ہیں وہ صبر سے بھی گزار دیتے ہیں چاہے دکھ بھی ہوں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ میری اطاعت میں نیک کام بھی کرتے ہیں چاہے جتنی دولت مل جائے، مجھے نہیں بھولتے۔ دوویں پہلو، جو میرے ہیں وہ دکھوں میں صبر کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور دوسرے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ارب پتی ہو جائیں، کھرب پتی ہو جائیں، سلطنت کے حکمران بن جائیں، وہ نیک اعمال کرتے ہیں، مجھ کو بھولتے نہیں۔ پھر میں کیا عطا کرتا ہوں اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی ہے جن کے لیے بخشش بھی ہے اور جنت جیسا اجر بھی ہے۔ نہ غربت میں مجھے بھولتے ہیں، نہ امارت میں مجھے بھولتے ہیں، نہ بیماری میں مجھے بھولتے ہیں، نہ صحت میں مجھے بھولتے ہیں، نہ زوال میں بھولتے ہیں، نہ عروج میں بھولتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے دینے والا بھی وہی ہے، اور وہ لے لے تو اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور اگلا جملہ سننا، سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 67، انسان دی فطرت تو بیان کیتا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب سمندر میں بھٹک جائیں، گھمر گھیرج کشتی آ جائے، بچانے والا کوئی نہ ہو، کنارے لگانے والا کوئی نہ ہو، خالصتاً مجھ خدا کو پکارتے ہیں۔ سمندر، صرف سمندر مراد نہیں، مراد ہے دکھ تکلیفاں دے او سمندر جدہ امتحان آ جائے، ظل من تدعون الا ایاہ، پھر مجھ خدا کے علاوہ کوئی سہارا جب نظر نہ آئے، اس لئے آدھے کھڑے ہوندے تو نہ بچاوے تا کون بچاوے، تو مہربانی نہ کرے تا کون کرے، تیرے علاوہ کون ہے میرا سہارا۔ اور اگلا جملہ خالق پہ فرمائے دے فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ
اور جب میں خدا تمہیں کنارے لگا دوں تو مجھ ہی سے منہ پھیر لیتے ہو۔ جب تک سمندر میں تھا، جب تک تکلیف میں تھا، من تدعون الا ایہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار رہا تھا۔ فلما نجاکم الی البر، جب کنارے پہ آ گیا، اعرضتم، اب منہ ہی پھیر لیا، اب 2 رکعت نماز شکرانہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر خالق فرما رہے، ایک اور آیت سننا، سورہ روم دی آیت 34 اور 35 انہاں چیزاں نو الفاظ بدل کے بیان فرمایا۔ فرمایا اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیہ، جب تکلیف آئے، جب بیماری آئے، جب اولاد نہ دوں، جب غربت آئے، جب پریشانی دے دوں، پلٹ پلٹ کے خدا کو پکارتا ہے، پلٹ پلٹ کے خدا کی طرف آتا ہے۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمتا اذا فریق منهم بربهم یشرقون، اور جب ان مصیبتوں کے بعد، ان دعاؤں کے بعد میں اللہ تکلیفوں کو ٹال دوں تو ایک گروہ ایسا ہے جو میرے ساتھ غیروں کو شریک کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے سجن نہ ہوندے تو میں نس بچدا، اگر میرے کول عہدہ نہ ہوندا تو میرا انج علاج نہ ہوندا، اگر میرے کول پیسہ نہ ہوندا تو اس مصیبت تو میں نم بچ سکدا نہیں۔ فرمایا آکھ اگر اللہ دی مہربانی نہ ہوندی تو ایو جے سجن نہ مل دے، اگر او دا فضل و کرم نہ ہوندا تو اے دولت بھی کم نہ آندی۔ اس سجنہ نو، دولت نو، عہدے دی بنیاد تو اگر نجات پائی تاں بھی خدا دے نال نسبت دے، اگر او دا فضل و کرم نہ ہوندا تا اے میں نو کچھ نہ ملدا۔ پھر متکبر نہ بن، فرعون نہ بن۔ کوئی توجہ فرمائیے جناب نے۔ اور دوسرے مقام تے پھر کریم اللہ نے ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھو سارے حضرات۔ اور اے سورہ حامیم سجدہ دیاں 3 آیات 51، 52 اور 53 کیویں انسانی فطرت نو اللہ نے بیان کیتا ہے۔ یقین جانو میں تا جدہ آیات پڑھا انج لگ دے جویں ساڈی حالت، میری حالت، انسان چونکہ خالق ہے انسان دا خدا، وہ جان دے دی فطرت نو، دی حقیقت نو، نفسیات اور حقیقت دے این مطابق۔ کیا کریم فرما رہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ آیت نمبر 51 سورہ حامیم السجدہ، خالق فرما رہے اذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب میرے بندے پہ بیماری آئے، تکلیف آئے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ فضو دعائیں عریض، لمبی دعائیں، مسجد ہی بیٹھے تاقیبات یادن، تسبیحیں یادن، ہر وقت خدا نو یاد ہی کر رہے، تلاوت ہی کر رہے، مجلس سے چاہدے دعا، مسجد سے چاہدے دعا، صدقہ و خیرات دا دے کے ہر اہل علم نو، مومن نو، سید نو آخرے، نیک بندے نو آخرے میرے واسطے دعا کرو۔ فضو دعائیں عریض، جب تکلیف میں ہو تو لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جدہ میں اللہ وہ مصیبت ٹال چھوڑا، پرا منہ پھیر کے انج ہو باندھے جویں میں جان دے ہی کوئی نہ۔ اعرض، منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور میں دیکھے مجلس سے ایک جملہ عرض کیتے، انسان دی اولاد نہ ہوئے نا 10، 12، 14 سال، دعائیں تے منتاں تے مراداں تے او دعائے قمیل تے حدیث کے ساتھ تے مسجد تے جمعہ تے عزاداری، بھج بھج کے دعائیں تے جے خالق عطا چا کرے 12، 14، 16 بعد یہ اولاد مل پئیے، قرضہ چاہ کے پیر واسطے کالا بکرا لئی ودے، پیر دے سارے ٹبر دی شرینی چاہی ودے تے جائیں عطا کی تے او دی 2 رکعت نماز شکرانہ ہی نہیں۔ جڑا دے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، ساری کائنات رل جائے، جس نو میں نہ عطا کرنا چاہواں دے کوئی نہیں سکدا۔ ہاں موسیٰ نو روکن واسطے زمانے دا فرعون آ جائے، 70,000 بچہ قتل چا کرے، جنہوں میں بھیجنا چاہاں انہوں روک کوئی نہیں سکدا، جنہوں میں نہ عطا کرا۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، ایک طرح منہ پھیر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر خالق فرمائے رہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔
ان سے پوچھو تو صحیح کب تک خدا کی ان نعمتوں کی نافرمانی کرتے رہو گے؟ اور میرے محترم اگلا جملہ معصوم دی اے ماں کہ خود کریم اللہ دا فرمان، ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو چاہ سارے حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کون قادر مطلق؟ فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء۔ کریمہ دے اگر میں اے رات قیامت تک لمبی چا کراں تے صبح ہونی نہ دے ماں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، میرے علاوہ کوئی اور ہے ہی جڑا سورج دی روشنی لے آ سکے اس رات نو قیامت تک؟ یہ بڑھڑا بندہ یا بیمار یا ضعیف جان دے نا، میں پو ماں دی رات مکدی نہیں، پاسے مار مار کے کدا صبح ہوندی ہے تے کریم آدھے میں قیامت تک لمبی چا کرائے رات۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، میرے علاوہ کوئی اور ہی جڑا روشنی لے آ سکے۔ وقت آپ پہ آدھے افلا تسمعون، وقت میری گل سن دے کیوں نے؟ وقت میری آیات سن دے کیوں نے؟ توڑے دل و دماغ تے پیغام حق اثر کیوں نہیں کردہ؟ اور پھر فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، میں اگر اس دن کو قیامت تک لمبا کر دوں اور رات آنے ہی نہ دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، میرے علاوہ کوئی اور ہے جو رات کو لا سکے اور تم نیند پوری کر سکو؟ افلا تبصرون، پھر تمہیں حق نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر تم حق کو دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یہ خدا ہی ہے جس نے اپنی رحمت سے دن کو بھی خلق فرمایا، رات کو بھی خلق فرمایا، دن کو خلق فرمایا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ میرا فضل تلاش کرو، اور میں نے رات خلق فرمائی تاکہ میرا تھکا ہوا بندہ آرام کر سکے، رزق بھی کمائے اور آرام بھی کرے، لعلکم تشکرون، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بن جائے۔ لیکن بھول جاتا ہے 4 دن کے وقت میں، 4 دن کی شہرت میں۔ اور میرے محترم ماشاءاللہ تواڈا ساڈا علاقہ جنت نظیر ہے، 30-40-50 فٹ تے مٹھے پانی، سولر 12 وولٹ دی موٹر تے بندے پورا گھر چلائی بیٹھے، ہاں جی 30-40 فٹ تے مٹھا تے شیریں پانی، 2 جگہ تے اللہ قرآن فرمائے جیڑا بندہ اپنی فصلوں دی بنیاد تے او لے لاہندے کھیت تے سولر تے پمپ تے پیٹر تے زمینہ وکیاں تے 2-4 کروڑ دے رقبے دے 2-4 کروڑ دیا فصلہ ویچ کے فرعون بننے والا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا، 2 مقامات تے فرمایا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ہو میرا بندہ 30-40-100 فٹ تو پانی جاری کرن والے ہو، اگر میں اللہ اس پانی نو زمین دیاں گہرائیاں چ لاہا چھوڑاں 60-70 فٹ کے 60-70 ہزار فٹ تے بھی بور کرو تے پانی نہ لبے، بس سوال کی تھا اگر میں اس پانی کو گہرائیوں میں اتار دوں فمن یاتیکم بماء معین، میرے علاوہ کوئی اور ہے جو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری کر سکے؟ کوئی ہے میرے علاوہ جو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری کر سکے؟ اور پھر دوسرے مقام تے فرمایا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، اگر میں اللہ تمہاری آنکھیں چھین لوں، دیکھنے کی طاقت لے لوں، اگر میں اللہ تمہارے سننے کی طاقت لے لوں، و ختم علی قلوبکم، اگر میں اللہ تمہارے دل کی دھڑکن کو روک دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بے، میرے علاوہ کوئی اور لائق عبادت ہے جو تمہاری یہ نعمتیں تمہیں واپس لوٹا سکے؟ آنکھیں لے لے، کان لے لے، بولنے کی طاقت لے لے، دل کی دھڑکن لے لے، فرماتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح میرے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں یہ ساری نعمتیں واپس لوٹا سکے؟ پھر ایک مقام تے تھا اللہ اکبر یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اللہ دے میں تو ایک مثال نال اور نال پہ دے فاستمعوا لہ، ہو میرا بندہ کن لا کے سونا،
ادے میری اس مثال تے لاپرواہی نہ کر، کان لا کے سن کیڑی؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ہو میرے علاوہ غیروں کو لائق سجدہ سمجھنے والا اور مدبر کائنات اور خالق اور رازق ماننے والا، میں خدا تجھ سے پوچھتا ہوں میرے علاوہ ان سب کو اکٹھا کر لے، یہ تو ایک مکھی خلق نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد مولا۔ یہ تو مل کے ایک مکھی، اور آگے فرمایا مکھی خلق کرنا تو دور کی بات، ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من، ان کے کھانے پہ مکھی بیٹھ جائے اور اس کے پیروں اور پروں کے ساتھ جو کھانا لگ جاتا ہے وہ اڑ جائے، یہ تو وہ اپنا کھانا اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں جن کو یہ چاہ رہا ہے، اور کتنے کمزور ہیں یہ خود چاہنے والے۔ اور کیوں حسرت دا جملہ فرمایا، ما قدر اللہ حق قدرے، ان دنیا والوں نے اللہ کی قدر ایسے نہیں پہچانی جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ اور ایک مقام تے تا انسان نو اینج دعوت فکر، آخری پیغام، ماحول تو بے نیاد ہو کہ میری طرف توجہ رہتا، میں چند جملے ذکر مصیبت ہک جاتے تا انسان نو اسی آدھے نا میرے تو پچھے برادری دا کے بنسی، اے میں نویم تے اس مسجد امام بارگاہ دا کے بنسی، اس علاقے آلیاں دا کے بنسی، ہاں میرے تو اخرے میرے تو بعد استعظام دا کے بنسی۔ خدا نے قرآن فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر میں اللہ چاہواں اک جھپکن دی دیر سارا جہان ختم چکراں۔ اور اگلا جملہ فرمایا، دوسری آیت خالق فرما رہے تھے اس تو بہتر جہان اک جھپکن دی دیر خلق چکراں میں کر سکدا۔ ان یشاء یذہبکم، تمہیں لے جائے خدا، نہ بخت رہے، نہ تخت رہے، نہ دولت رہے، نہ علم رہے، نہ اقتدار رہے، تم سب کو لے جائے اور ایک نیا جہان خلق کرے۔ ایو جیا نہیں، اس تو بھی بہتر، کتنی دیر اک جھپکن دی دیر خلق چکراں کر سکدا۔ ہو سکتا ہے کوئی آکھے اے کوئی ہون والی گل ہے، بچہ پیدا ہوندا ہے، وت بچپن، وت لڑکپن، وت جوانی، وت شادی، وت اولاد، وت تعلیم و تربیت، تے وت خاندان بن دین، درخت لگ دین، تے وت پل دین، تے وت پھل دین، تے وت پک دین۔ خالق پیدا ہے وما ذالک علی اللہ بعزیز، تیرے واسطے ناممکن ہو سی، میں قادر واسطے نہیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ آنکھ جھپکنے کی دیر میں خالق اس جہان کو ختم کر دوں، اور اسی آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس سے بہتر جہان خلق کر دوں، کر سکتا ہوں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اس واسطے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، چار دہاڑے دے بخت پیچھے مغرور نہ بن، چار دہاڑے دی دولت تے صحت تے حسن تے جوانی تے علم دی بنیاد تے مخلوق خدا تے ظلم نہ کر، ڈر اس رحمان تو جڑا ایک لحظے چ بازیاں پلٹ چھڑے دے، جڑا ایک لحظے چ بادشاہاں فقیر تے فقیرانو۔ ایک جملہ ذہنے چاہ رہے، جدہ جناب یوسف گزرے نا زلیخا دی ای ضعیفی ہے، ہون تو یوسف بادشاہ بن گئے، کوئی ایک ملاقات کرا ہوا نا بادشاہی ویکھنا چاہنی ہے یوسف دی، کہیں سہیلی آ کے دسے اس آج یوسف بازاری چو گزرنے، آج یوسف دا قافلہ بازاری چو گزرنے، دہلیز تے بیٹھی رہی، گلی چا اپنے گھر دی دہلیز تے زلیخا بیٹھی ہے، جدہ جناب یوسف دا قافلہ گزرے نا، اللہ اکبر۔ انوار النعمانی اج بزرگ محدث نے جملہ تحریر کیتا ہے، فوراً ہاتھ دعا دے بلند کر کے پیا دیئے، کیڑا کریم ہے اللہ جڑا نیکیاں دی وجہ تو قیدیاں نو بادشاہ چا بنے دے۔
الحمدللہ الذی، حمد ہے اس رحمان دی جے اپنی اطاعت دی وجہ تو قیدیاں نو بادشاہ چا بنایا، اور اگلا جملہ آکھن لگی حمد ہے اس خالق دی جڑا گناہاں دی وجہ تو بادشاہاں نو فقیر بنا چھڑے۔ میں کل دی ملکہ تے شہزادی، آج 2 وقت دی روٹی نہیں، دہلیز تے بیٹھی ہیں۔ کل دا قیدی یوسف، آج مصر دا بادشاہ۔ حمد ہے اس خالق دی جے اطاعت اور نیکی دی وجہ تو قیدیاں نو بادشاہ تے گناہ تے نافرمانی دی وجہ تو بادشاہاں نو فقیر کر چھوڑے اس۔ کیسا قادر مطلق۔ 2 جملے اور چاہز کرنا توڑی توجہ اور محبت نو ایک کے میرے وطن دے شریفو، جدہ جناب یوسف کو لائے نا جوان، 2 جوانہ خواب دی تعبیر پوچھئے۔ ایک آدھے میں ویکھے جو میری مکھ پرندے پہ کھان دیں پھانسی چڑھیاں، دوسرا دے میں بادشاہ دا ندیمہ مصاحبہ ساکیاں۔ تعبیر دسو، فرمایا ہاں تو پھانسی چڑھ سے تو رہا ہو سے، تو پھانسی چڑھ ویسے تیری لاش درخت لٹکائی ویسی، تو بادشاہ دا ساتھی بن سے تے واقعہ انہوں شراب تے جام پیش کرے سے تے پانی۔ ہاں ایک خواب دی تعبیر دسی حضرت نے، اور نالی بھی فرمایا تو رہا ہو ویسے تو پھانسی چڑھ ویسے۔ وہ جڑا رہا ہو کے ونجن لگا نا، اللہ دا قرآن آدھے جناب یوسف بلا کے آدھے مدت ہوئیے عزیز مصر تا میں نو بھول گئے، انہوں یاد ہی کوئی نہیں، کوئی یوسف نام دا قیدی ہنجلے ونجے نا کوئی ذریع میری گل حلائیں۔ بادشاہ کول بیس تو آسان تا میں کی عرض کرا، جدہ بادشاہ کول بیٹھو سے نا کئی میری گل کریں نہ چلیں، انہوں بھولیا یوسف یاد تا آ جائے تے متا میری رہائی دی کوئی سبیل۔ ادو باہر نکلے قیدی، اللہ نے جبرائیل نو بھیجائے، ہائے میرا یوسف تینو بھراواں دے حسد تو بچاون اللہ کون؟ تو اللہ تینو کنویں چو اٹھا کے محل مصر دے محلہ تک پہنچاون والا کون؟ تو اللہ تینو زلیخہ دیاں چالاں تو بچاون اللہ کون؟ تو قادر مطلق تینو خواباں دی تعبیر دا علم دیون والا کون؟ تو اللہ تینو قیدیاں چ عزت عطا کرن والا کون؟ تو اللہ ذات توحید دی آواز آئیے، سب کچھ جو میں عطا کیتے ہن میری شاہی مک گئی ہے جو سنے غیران دے ہاتھ۔ کیا ہن میری قدرت مک گئی جو سنے غیران دے ہاتھ؟ نہ میری شاہی نو زوال نہ میری قدرت نو زوال، میں تیرا قادر مطلق خدا جیڑا لحظے چ بازیاں پلٹ سکدا۔ اور اتنے بڑا ایک پیارا جملہ برادر بزرگوار مولانا ظہور حسین خان صاحب نجفی اپنے کو استاد دے حوالے نال پہ پڑھ دیا۔ ایک شخص ملے جناب یوسف علیہ السلام، جناب موسیٰ نو کوئی تور تے جا رہے ہیں، اللہ دی بارگاہ چ میری طرف ہوا کیا ہے جو میں اتنا گناہگار ہاں، میں نو نہیں لگتا جو خدا میں معاف کرے، اتنا نا امید ہو گیا، اتنے گناہ کیتے۔ جناب موسیٰ نے دسے وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا علا کل شین قدیر ہے، نہیں گناہ ہی بڑے ہیں، بچن دسے اے گناہ اے فسق و فجور اے کرتوت اے بدکاری ای وجہ ایک نہیں کئی، ہن میں نو کوئی معاف کرے سی۔ جناب موسیٰ علوائے تورات دے بعد مالک دی بارگاہ چاز کی دی، مالک تیرے ایک بندے دا پیغام ہا پوچھ دا ہا کچھ گناہ ہی دسے، میں تا بڑیاں تسلیاں دیتی ہیں، گناہگار اتنا یاد ہے نہیں میری معافی کوئی نہیں۔ کریمی دا جملہ سننا، ذات توحید دی آواز آئی ہے، موسیٰ ایک تا میرے بندے نو میرے سلام دے میں کون جڑا دے میرے توبہ دی امید ہی کائی نہیں جو قبول ہوئے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک تا میرے بندے نو سلام دے میں، دوسرا اس نو آکھیں میں معاف تا کرے سنجے سچی توبہ چا کرے، لیکن ایک گلہ میں رحمان نو ہے کہڑا میرے بندے نو آکھیں جدہ مجرم میرا ہیں موسیٰ نو دسن دی لوڑ کیا، میں تا چاہنا جدہ معاف کرا انج ہو جاوے جی میں کیتے ہی کوئی نس، ہن معافی مل ہی جائے جدہ توڑے سامنے آسی۔ موسیٰ نو تو دل چوسی فلاں جرم کیتاس فلاں گناہ کیتاس، نہیں میں ستار العیوباں میرے بندے نو آکھیں جدہ مجرم میرا ہیں میرے موسیٰ نو دسن دی لوڑ کے آئی۔ اس راستے میرے محترم میں چند روزہ زندگی
خدا جیسا خالق رازق مدبر کائنات کوئی نہیں، 14 جیسا وسیلہ کوئی نہیں۔ بنا اسمرت الاشجار وعینعت الاثمار وجرت الانہار، حجت خدا صادق پہ فرمائے دیں درختاں تے پھل لگ دیں اساں 14 دا صدقہ، کہ درختاں تے لگے پھل پک دیں اساں 14 دا صدقہ، کہ پانی دے چشمے تے نہراں جاری ہوندیاں حجت خدا دا صدقہ، دعائیں دا مرکز رحمان وسیلہ 14۔ ایسا سونا مذہب تے عقیدہ اللہ کہنو عطا ہی نہیں کیتا جتنا سونا عقیدہ اللہ نے 14 دے صدقے آسانوں عطا کیتا ہے۔ یقین جانو میرے محترم، پوری دفتر حدیث کھنگال لو، کدائیں آل محمد نے نہیں فرمایا جو اسا خالق آئیں، اسا رازق آئیں، اسا مدبر کائنات آئیں، ہر جگہ تے فرمایا خالق و رازق کو ہے، اسا حجت خدا آئیں۔ البتہ فرمایا ساڑی معرفت دے بغیر جنت نہ مل سی، جنت وہ ویسی جیدی 14 منن جو اے ساڑا ہے، تے جیڑا دنیا چ اقرار کرے جو اے 14 حجت خدا آئیں۔ قرآن دی آیات دا ترجمہ، نہج البلاغہ اور صحیفہ دا ترجمہ اپنی محافل و مجالس دا حصہ بناؤ۔ سادات غیر سادات، کائنات دیاں 2 ہستیاں جنیاں اپنے مقصد تک پہنچیاں تے جھن پئیاں، اجرکم اللہ۔ مقصد تک بندہ پہنچ جائے نا، بندہ خوش ہوندہ ہے، حوصلہ آندہ ہے، سہارا ملدہ ہے۔ ایک کائنات دے 2 ہی ہو جائے مظلوم ہیں، مقصد تے ہدف تے پہنچیں تے جھن پید تے جھنے کہیں اوپرے رنگے چند۔ پہلے اللہ دا نبی جناب یعقوب جداں بشیر آکے خط دیتا ہے نا تے نال قمیض دیتی ہے جناب یوسف دی، خدا پہلے ہی بھیج سکتا ہا، بغیر قمیض دے بھی اللہ اکھیں عطا کر سکتا ہی، لیکن نہیں، وسیلہ بھیجے اس تاکہ اگر تیری معرفت خدا نال انج ہوئے تو میں اپنے ہستیاں انہاں معصوم ہادیاں نال منصوب چیزاں حجت بنا چھوڑے نا۔ اکھی خدا عطا کیتیاں، وسیلہ جناب یوسف دی قمیض، روایات مل دے پہلے بیٹھے آدھے نا میں نے یوسف دی خوشبو پئی آندھی ہے، قمیض اکھیں تے لائی، بنائی لوٹ آئی۔ جناب بشیر نے جناب یعقوب علیہ السلام دے سامنے خط رکھیا، پتر دا خط پڑھیا تے اکھیں نال لایا، گھر دوڑ دے آئے، دوروں دھی ڈٹھے، بابے دی تا بسارت نہیں، آج میرے بابا آگئے تے بسارت ہی بحالے تے چہرہ ہی خوش ہے، پوچھتی بیٹھی ہے بابا آج کوئی اوپرا ماحول، میرے یوسف دا خط آئے، میرے یوسف دی قمیض آئیے، کر تیاری۔ روایات مل دے عصر تے مغرب دے قریب دا وقت ہا، مغرب نیڑے آئی، جناب یعقوب جدہ دھین واقع نہ کر تیاری، تیرے بھرا یوسف دی حکومت ہے، آج مصر دا بادشاہ ہے، تے دعوت دیتی ہے جو دھیاں پترہ سمیت آ۔ ایک خبر دے کے جناب یعقوب بہ گئے، جڑے بھیڑا لے بھرا بیٹھے ہو، انشاءاللہ میں جملہ سمجھا لیں۔ جدہ جناب یعقوب بیٹھے نے تے دھی پچھے ہیں بابا آدھے نائے پہ اسا مصر یوسف نو ملن ونجڑے ہیں، اے بھین دی محبت اس لئے میرے آقا ہائے مولا جدہ یوسف نو ملن وینے وقت ڈھل کیڑی گل دی کرو نا تیاری۔ جناب یعقوب پہ دن رات گزار کے صبح ٹرسائیں، لیکن بھین دی طلب کیا ہے بابا ہونے تیاری کر۔ میں آدھا او میرا آقا یوسف تینو مدت دے بعد بھین ملتا پئی، میں قربانہ رضا دی مسافرہ بھین دا، اجرکم اللہ۔ حسرت بھی آئی، محبت بھی آئی، اتنی بے تابائی بھیرا دی زیارت کان، مغرب لئی نبی بابن پہ یادی بابا کرنا تیاری، یادے نہیں پہ یوسف نو ملنے ونجنے، وقت رات دا انتظار کیوں، ہمیں رات ٹکیے تے نبی بابا ہا، جائے آنکھیں نہیں کل صبح سفر تے وسائیں،
میں دا اللہ دا نبی تینو بہن ملتا پئی میں قربانہ بغداد دے قیدی دی مسافرہ دھی دا اللہ مقامات مقدسہ دی حفاظت فرمائے اللہ معصوم قوم بی بی اور حرم مولا رضا دی حفاظت کرے اللہ انہا ظالم لوگوں نے ہدایت عطا فرمائے میرا مالک اس وقت تک موت نہ دے جب تک بہن بھیرا دی زیارت نصیب نہ ہو جائے 2022 دسمبر دی صبح آئی اساں بی بی دے حرم اچ کھڑے آسے مسائب دی دنیا بڑا نام ہے میرے بھائی سید انیس شاہ صاحب لئیے آلے انہیں بی بی دی روزے دوں وے کہ حسرت ایک جملہ میں نو آکھیا نے ہاں عابد حسین مدینے تو کیڑیاں امیداں لے کے ٹری ہو سی جو میرے ذات نو ملن پھی وے نہیں آن کتنیاں حسرتاں تے امیداں نال ٹری ہو سی بہن رضا دی ہیں نال آلیاں سہیلیاں نو اپنیاں صحابیات نو آدھی تا ہو سی میرے رضا دی شاہی ہو سی میرے رضا بھرا دی حکومت ہو سی لیکن شریفو نہ رضا ملیا نہ وطن تے قبر دی جا ملی اجرکم اللہ ساوج پانچ بھیرا کس گئے معصوم دے میں ایک صرف اشارہ ہی کرنا ہی مگر توڑیاں ہنجو لوڑ پئیاں پنجا بھیراواں دیاں لاشاں ڈٹھیاں غسلی ملے کفنی ملے قبریں بڑیاں لیکن انج موت موقع گئی آدھی آئی میں سفر دے قابل نہیں رہی نوائن سگی خوراسان ٹک پئی قوم اجرکم اللہ دارو آج بھی اہل ایران میزبانی دا حق پہ ادا کریں دیتے خدا اس ملت غیور دی حفاظت کرے سادات غیر سادات پہنچیا جناب یعقوب دا قافلہ سامنے بھراواں تے بابے تے بھیڑاں دے استقبال واسطے وقت دا بادشاہ اللہ دا نبی جناب یوسف نکلے بھراواں تے بابے دا استقبال کیتا لیکن تاریخ آدھی ہے یوسف قریب آئے یعقوب جھن پہ جڑا مدت مدید تو گریا ودا کریں دا اینا واہ یوسف ہائیو میرا یوسف تے اکھاں دی بنائی بھی مک گئی آئی یعقوب نبی مقصد تک پہنچے چند قدمت یوسف نو ڈٹھا تے جھن پہ تے بازوان جو سہارا دے کہ یوسف آپ اٹھایا جے توجہ جو بیٹھے ہوں وہ تو دوسری ہستی ہے فخر یعقوب پدر فخر یوسف کربلا دا میدان ہے جدا اکبرہ کہنا بابا میرا آخری سلام ادو پیو پہنچے تے زمین تے جھاڑ پہ اجرکم یعقوب نبی یوسف پتر واسطے آیا مقصد ڈٹھا جھان پہ پتران اٹھایا بنیامین اٹھایا یوسف اٹھایا کہیں بازوان دا سہارا جدا اکبر دا بابا جھنے قاتل حسد ودے اٹھاوڑا لکوئی ناج فخر یعقوب بابے فخر یوسف پترا اللہ جانے کتنے قدم دور غریب جھنے لیکن اتنا ملے 7 قدم 9 قدم لیکن تاریخہ نہیں دسا سکے ایک بزرگ عالم آدھن نہ پہلے جھنے نہ بعد جھنے 7 یا 9 قدمات یا جتنا ہی فاصلہ کیوں جھڑے نوادن اتنی بنائی کمزور ہو گئی آئی جو اکبر نظر ہی نہ جدا چند قدماتے پہنچے جتھے اکبر نظر آئے غریب اٹھائی جھان پہ اجرکم اللہ واہ علیہ
اجرکم اللہ زادرو پوری کربلا دی مقتل دا مطالعہ کرو جھڑن دے بعد شہیداں بلائے حسین کینو نہیں بلائے ایکو اکبر جھڑن دے بعد کئی واری بلا کیا دائی دے جواب بابا ٹور دے بھی سکدا ماویں جتنے قدم آئے نرکاں دے بھار تے زانواں دے بھار پتر تائیں آئے دوزی ہستی مقصد ڈٹھے جھن پہ فرق بڑے جدا یعقوب جھنے نوٹھاون لے پتران جدا غریب جھنے سجے کھبے پتران دے قاتلان اوکے یا سوکے پتر دا سر جا کے دانو تے رکھے غریب دا ہاں نہیں بھرا ہمت کر کے سینے نہ لائے غریب دا ہاں نہیں بھر رہا ہو شرفا دا مجمع ہونا دے این اکبر میرے گلج باہی با میری طاقت مک گئی اکبر گلج باہی باہی انوالا خدہ والا خدہ اپنے رخصار اکبر دے رخصار حقل مار کے بیٹھا دائی میرے دال بول میں اوکھا دائی میرے نال آلا میں تیرا بڑھڑا آخری جملہ دادارو آخری وین ہو گئی عبادت ہر اخوص پئی دعا پہ مگدہ اترے دائی موت نہ آوے جترے دائی پیو پترہ دی زیارت توجہ اللہ رستے آسان فرمائے اللہ انہا مقام آؤ دی حفاظت کرے آخری وین ازادارو جدا آئین شام ذمہ داری قبول کرنی مشکل ہے ایک ارام دی جید شخصیت ذمہ دار طالب علم پہ پڑھ دین آغا رئیسی کم میں جے جملہ انہا فرمائے جدا سر ڈٹھیں جدید کمینے آدھے سر ویدھائے جدا اکبر دا سر ڈٹھس سونے جوان دا سر وے کہ جیڑا ظالمہ ایک واری اٹھائے وقت بیٹھے اے حرامی یو کچھ پوچھ دے میں نو اتنا دا سوخین دا سارے آدھے نے حسین دا اکبر اے حرامی دوجہ سوال کیا دے اتنا دسو انہوں پیو دے جیندیا مارے آنے یبا دے آکھڑ والے آکھے بابے دی زندگی جو مارا گئے تے حسین آؤ کھائے آدھے جینا سونا پدر زندگی جو کٹھا سوات حسین نو مارا دی کھڑی لوڑ آدھے جینا ایو جیا پدرہ دنیا بعد خلاف اکبر تیرے باب کہڑا جیبڑے جے دے اکبر جے پتر ڈر وجے نو جیوڑ دے قابل نہیں اجرکم اللہ دعا مگے اللہ مزمل عباس دے درجات بلند کرے خدا کہیں ماں باپ نو اولاد دا دکھ نہ بکھائے جیندے جیاں جوان ٹرین جیندے سیرے گانے آلے ٹرین اللہ اکبر دی غلامی نسی انہاں روندی اکھی دال دعا مگے شالا کوئی ضعیف جوان اولاد دے دکھ نہ بکھائے غریب دی اپنی قسمت ایک دعائیہ جملہ ضرور پڑھنا چاہنا صدقہ حسین دے اکبر دا جیڑی حاجتوں بھی منگے روحانیت دا ماحول بن گئے ہر اکواس پہ یاد ہے جندہ ایڈا سونا کٹھے انہوں مارن دی کوئی لوڑ آئی
آدھے جیندے جیندے ایڈا سونا ٹر رہے واپے مر ونجیا ایو جائے پتران دے بار کوئی پیو جیوان دے قابل رہا اس سے واسطے آدھے نلا دنیا بعد خلفہ اکبر تیرے بعد کا جہان دے حسین کہڑا جی یعنی اکبر جائے پتر ٹر ونجین وہ جیوان دے قابل نہیں رہا آخری وین ازادارو قدام بد دعا نہ کرنا لا حسین جدہ رات رہتے تڑپ دا پتر رٹھائے نانے دی امد ہوئے کیا دے یبنا سعاد خدا تیری نسل او خدا تیری نسل مکائے میرا کیڑا سونا اکبر لائے اجرکم اللہ یبنا سعاد خدا تیری نسل مکائے میرا کیڑا سونا اکبر لائے اوکھا چاہیس جھنیں یوسف پتر جھنیں یعقوب پتران چاہے یوسف چاہے بنیامین چاہے جدہ غریب جھنیں اٹھاوانا لکھوئی نا ارکان دے بھار دے زانوان دے بھار جدہ پتر تک پہنچے دے گلنا اللہ اس غریب چاوان دی کوشش کی دیئے نہیں چاہ سکے اب آدھا اشارہ کی تے جڑے بچ گئے آدھا سارے ہاشمی دوڑیں کوئی ہاتھ جائیاں دے کوئی پیر جائیاں دے کوئی اکبر نو سہارا بابے دے گل جوائیاں جدہ خیمے دے نڑے پہنچے دے اکبر دے دم بالے ہوئے نا حکل مار کے آداج نہ ملنے جلدی آؤ میرا اکبر آخری وین ازادہ رو جدہ ٹر گیا سونا بچڑا جناب قاسم تے جناب اکبر دی لاش تاریخہ دی اندعا پتران دے جنازے اکٹھے رکھن غریب آدھج بیٹھے کربلا دا مسافر حکت اکبر دے سینے دے حکت قاسم دے سینے دے حکواری ڈٹھیں جوان پتران دے چہرے ودنانے دی امت ہوئے کترائے دفع فرمایا نے واہ غربت ہائے غریبی آدھائی میں نو پترا دیا لاشات بہنا آدھائی ہائے پردیس میں غریب نو پترا دیا لاشات راجعون وآخر الدعوانا